بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ رابرٹ ڈکسن کرین کے بارے میں جانتے ہیں؟ امریکہ کے چند قابل ترین انسانوں میں سے ایک، جس کو اسلام اور مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ اس کی قابلیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن نے رابرٹ کرین کو خصوصی طور پر اپنا مشیر بنایا۔ یہ امریکی صدر کا انتہائی خاص آدمی تھا۔ ڈاکٹر رابرٹ ہارورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، جبکہ ڈاکٹر کرین نے اس جامعہ سے عوامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، جبکہ اس کے ساتھ وہ بین الاقوامی قانون میں پی ایچ ڈی ہولڈر بھی تھے۔ ناظرین، یہ صاحب دنیاوی قوانین میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے اس کی ہر بات اور ہر قانون پر آنکھیں بند کر کے یس کا سٹیمپ لگا دیتے تھے۔ رابرٹ کا شمار امریکہ کے چند گنے چنے افراد میں ہوتا تھا، حتیٰ کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی CIA کے بڑے آفیسر بھی رابرٹ کرین کی ذہانت سے کافی متاثر تھے۔ مگر ایک دن قرآن کی ایک آیت نے امریکہ کے سب سے ذہین اور قابل انسان کی کایا پلٹ دی۔ رابرٹ کرین قرآن کی اس ایک آیت سے اتنا متاثر ہوا جس نے شدید دباؤ اور مخالفت کے باوجود اسلام قبول کیا۔ نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ قبول اسلام کے بعد ہر محاذ پر اسلام اور مسلمانوں کا زبردست دفاع بھی کیا۔ ناظرین، اس انسان کی کہانی بہت دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ اسلام اور قرآن کی حقانیت پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن نے اسلامی اصول و ضوابط کے بارے میں پڑھنا چاہا۔ خاص کر اسلام میں وراثت کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ انتہائی جامع اور منفرد انداز میں قرآن میں بیان ہوئے۔ چنانچہ امریکی صدر نے امریکی انٹیلیجنس CIA کو حکم دیا کہ میرے لیے اس موضوع پر ایک تحقیقی مضمون تیار کیا جائے، جس کے بعد CIA حکام نے صدر کے حکم پر ایک تحقیقی مضمون تیار کیا، لیکن یہ مضمون قدرے لمبا تھا، لہٰذا صدر نکسن اپنی مصروفیات کی وجہ سے اس مضمون کا اختصار کرانا چاہتے تھے۔ اس لیے صدر نکسن نے اپنے مشیر ڈاکٹر رابرٹ کرین سے کہا کہ اس مضمون کو پڑھیں اور اس کا خلاصہ تیار کریں۔ ناظرین، رابرٹ کرین نے اس مضمون کا مطالعہ کیا اور رچرڈ نکسن کو اس کا خلاصہ کر کے دیا، مگر اس مضمون کے مندرجات نے رابرٹ کو اسلام کے متعلق تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد اس موضوع کے بارے میں مزید معلومات کے لیے اسلامی سیمینارز اور کانفرنس میں شرکت کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرنے لگا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ رابرٹ نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ سن 1981 میں جب انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کیا تو یہ اس دن امریکہ میں ایک بریکنگ نیوز بنا۔ اس خبر نے پورے امریکہ میں آگ لگائی کہ ایک ایسا شخص جو امریکی صدر کا خاص مشیر تھا، جس کا شمار امریکہ کے قابل ترین انسانوں میں ہوتا تھا، وہ انسان کیسے عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب رابرٹ کرین سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے ایسا جواب دیا جس نے سب کے منہ پر تالے لگا دیے۔ ناظرین، رابرٹ کرین بیان کرتے ہیں، بطور قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے مجھے اسلام میں وہ تمام قوانین ملے جن کا مطالعہ میں نے کیا۔ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں 3 سال تک قانون کی تعلیم حاصل کی، لیکن مجھے ایک بار بھی ان قوانین کے میں لفظ عدل نہیں ملا، تاہم مجھے یہ لفظ اسلام میں کثرت سے ملا۔ اسلام قبول کر کے اپنا نام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عدل کے امام تھے۔
ناظرین، ڈاکٹر رابرٹ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ ایک کالونی میں مباحثہ کر رہے تھے جہاں ایک یہودی قانون کی پروفیسر بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ جب اس کی گفتگو کی باری آئی تو اس نے اپنی گفتگو میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں انتہائی غلیظ زبان استعمال کی۔ جب اس یہودی پروفیسر نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے اس کی زبان بند کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے اسے پوچھا، کیا آپ کو امریکی آئین میں وراثت کے قانون کا حجم معلوم ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، وہ 8 جلدوں سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا اگر میں آپ کے پاس وراثت کا ایک ایسا جامع قانون لاؤں جو 10 لائنوں سے زیادہ نہیں تو کیا آپ یقین کریں گی کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ جس پر یہودی پروفیسر طنزیہ انداز میں مسکرائے اور بولے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ وراثت کا اتنا لمبا چوڑا قانون صرف 10 لائنوں میں سما دیا جائے۔ رابرٹ کرین کہتے ہیں اس کے بعد میں نے قرآن مجید سے وراثت کی آیتیں نکالیں اور اس کے سامنے پیش کیں۔ ناظرین، رابرٹ کرین مزید لکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ یہودی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک انسانی ذہن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تمام قریبی رشتہ داروں کا اتنا وسعت سے احاطہ کرے اور کسی کو بھی نہ چھوڑے، اور پھر ان کے درمیان اتنے عدل سے وراثت تقسیم کرے کہ کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے۔ رابرٹ بیان کرتے ہیں کچھ دن پہلے وہ یہودی پروفیسر جو اسلام اور مسلمانوں کا شدید مخالف تھا، اسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا، وہ قرآن کی فصاحت اور گہرائی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد ڈاکٹر رابرٹ نے 40 برس تک اسلام کی خدمت کی۔ وہ 1 درجن کے قریب کتب اور تحقیقی مقالات کے مصنف تھے، جبکہ سن 1983 سے 1986 تک اسلامک سینٹر آف واشنگٹن کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ سن 1986 کے آخر میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹس کو جوائن کیا اور ان کی کاوشوں سے امریکن مسلم کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ وہ ہر فورم پر ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا کرتے تھے کہ اب دنیا کے پاس اسلام کے سوا کوئی حل نہیں، انسانیت کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اسلام کی طرف لوٹیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد صدر ریگن نے انہیں متحدہ عرب امارات میں سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ امریکی تاریخ کے پہلے مسلمان سفیر تھے۔ پچھلے سال دسمبر کی 12 تاریخ کو وہ 92 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ ناظرین، رابرٹ کرین لکھتے ہیں دنیا کے اربوں انسانوں میں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اور وہ لوگ کتنے بدقسمت ہیں جو اسلام کی حقانیت جانے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے سنگ دل کو اسلام کی روشنی سے منور کیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم تو اسلام اور قرآن مجید سے متاثر ہو رہے ہیں، مگر ہم مسلمانوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے دین سے رخ موڑ لیا جبکہ ہمارے دین کی سب سے اچھی باتیں غیروں نے اپنا لیں؟ ہم قرآن پاک تو پڑھتے ہیں مگر ہم قطعی طور پر اس کے مفہوم سے ناواقف ہیں۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا سکھا رہا ہے، تو ہماری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔